الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ جی تو جیسے میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، جی آج ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ٹاپکس آپ کہیں کہ رہ گئے جسے انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کورس کا مقصد تھا کہ آپ کو بس موٹی موٹی اور وہ بنیادی باتیں بتا دی جائیں کہ اگر آپ ان کا پڑھتے ٹائم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پڑھنے میں بہت بہتری آ جائے گی، کیونکہ یہی وہ مسٹیکس ہیں جو نارملی آپ کہیں کہ بڑی بڑی مسٹیکس کنسیڈرز کی جاتی ہیں۔ تو اب جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے لام کا بیان۔ لام کے بیان کا مطلب ہے کہ لام کو ہم نے کب کب پر پڑھنا ہے اور کب کب پر کا مطلب موٹا اور کب کب باریک پڑھنا ہے۔ تو لفظ اللہ اور اللہما کا لام جب بھی اس سے پہلے حرف پر زبر آئے یا پیش آئے تو اسے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے، اور اگر زیر آئے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ جیسے اب جو پہلا ورڈ لکھا ہوا ہے اللہ، اسے اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ چونکہ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اللہ تاللہ من اللہ رسول اللہ، یہ اللہ کا نام پور پڑھا جائے گا، کیونکہ جب ہم اس کو پور پڑھیں گے تو اللہ کے نام میں ایک آپ کو ہو کہ جلال اور ایک روب سا محسوس ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ خلق اللہ اعبد اللہ حسبی اللہ، حسبی اللہ نہیں کہنا۔ قال اللہم سبحانک اللہم، اب آپ دیکھیں قال اللہم اور اللہ دونوں کا خیال رکھنا کیونکہ دونوں لفظ اللہ ہی ہیں۔ اب یہ جو میں نے پڑھا قال اللہم، اب یہاں پر جو اللہم کا لام ہے اس کے اوپر کھڑا زبر، اسے میں نے لمبا کیا کتنا؟ ایک الف کے برابر۔ قال اللہ، ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ آگے جو ہم کا میم ہے وہ ہے مشدد، یعنی اس میم پہ شد ہے، تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جب نون پر شد ہو یا میم پر شد ہو تو آواز کو ناک میں ایک سیکنڈ کے لیے روکیں گے۔ تو کیسے پڑھا میں نے؟ قال اللہم، ٹھیک ہے۔ اور جو قا ہے، قاف زبر الف قا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ، ٹھیک ہے۔ آپ کا کل کا بھی ریوائز ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھیں سبحانک اللہم، دل تو ہے کہ آپ سے پوچھوں لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے میں خود ہی بتا رہی ہوں۔ صبح کا جو با ہے یہ ہے حروف قلقلہ، قطب جد اس میں با آتا ہے، تو اس میں نے قلقلہ کی آواز کو ٹکرایا، صبح، ٹھیک ہے۔ صبح، آگے جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر، اس کو میں نے لمبا کیا، صبح۔ آگے دونوں پہ زبریں ہیں، نون زبر قاف زبر، اس کو لمبا نہیں کیا ہے، نہ کیا۔ آگے اللہما کو جو لام ہے وہ کھڑا زبر ہے، اس کو میں نے لمبا کرنا ہے، سبحانک اللہ ہم۔ آگے ہم کی جو میم ہے وہ پھر شد والی، اسے میں پھر ناک میں لے کے گئی، ہم، ٹھیک ہے۔ یہ سب تھے لام کے موٹے ہونے کی مثالیں۔ نیکسٹ ہے لام کے باریک پڑھی جانے کی مثالیں۔ باللہ، اعوذ باللہ، اب میں نے کیا پڑھا؟ باللہ ہی نہیں پڑھنا، باللہ ہی نہیں پڑھنا، باللہ، بسم اللہ، سبیل اللہ، قل اللہ، دون اللہ، امر اللہ، قل اللہم۔ تو یہاں پہ میں نے کیوں باریک پڑھا؟ کیونکہ اللہ کے لام سے پہلا جو کل کا لام ہے وہ کیا ہے؟ وہ باریک تھا، باریک کہہ رہی ہوں، زیر تھی اس پہ، تو اس کی زیر کی وجہ سے میں نے کیا کیا؟ اللہ کا لام بھی باریک پڑھا۔ ان دو لام یعنی اللہ اور اللہما کے لام کے علاوہ جس مرضی حرف کا لام آ رہا ہے اس کو موٹے پتلے یا باریک ہونے میں ہم نے کوئی دھیان نہیں رکھنا۔ جیسے یغلو، حلن، تجلا، تولا، اب ہم نے اس پہ دھیان نہیں رکھا کہ اس سے پہلے زبر تھا تو میں اس کو موٹا کر دوں، یہ سب باریک ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف موٹا کون سا ہوگا؟ اللہ اور اللہما کا لام جب اس سے پہلے حرف پر زبر آئے گی، بس۔ اس کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑھے جائیں گے۔ انڈرسٹینڈ ہے اتنی بات؟ اوکے، اسی طرح اوکے الحمدللہ، اسی طرح را کا بھی معاملہ ہے کہ جب را پر زبر آئے یا را پر پیش آئے تو اس صورت میں بھی را موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر را پر زیر آئے تو را باریک پڑھی جائے گی۔
اور اسی طرح سے یہ جو را ہے اس کے اور بھی قواعد ہیں کہ کن صورتوں میں موٹی ہوگی، کن صورتوں میں یہ باریک پڑھی جائے گی، لیکن وہ اتنی ڈیٹیل میں میرا نہیں خیال کہ ابھی ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو موٹی موٹی سی بس مثال بتا دی ہے کہ جب را پر بھی زبر اور پیش آتے ہیں نا نارملی تو یہ حرف موٹا ہو جاتا ہے. ہر حرف نہیں، صرف ابھی ہم نے اللہما اور اللہ کے نام کی بات کی، اور ابھی میں آپ سے را کی بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زبر را، ساما را. را پر زبر تھی، میں نے ساما را نکا، ساما را نکا، ساما را موٹا، ساما را تا دو زر تین، ساما را تین. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جس را پر زبر ہو یا جس را پر پیش ہو تو ہم نے اس را کو پر پڑھنا ہے. اوکے، یہ دو باتیں ہو گئی آپ سے ڈسکس. نیکسٹ میں نے آپ کو سکھانا تھا حروف مقطعات. وہ اس لیے کہ پورے قرآن پاک میں جو حروف مقطعات ہیں نا وہ وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو اگر ہم ان کو صحیح تلفظ سے پڑھنا سیکھ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے جہاں پر بھی یہ حرف آئیں گے ہم انہیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے تلفظ سے پڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل آپ کہیں کہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف مقطعات. ٹوٹل 114 صورتیں ہیں نا، تو 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. اب انہیں مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مقطعات نکلا ہے قطع سے، اور قطع کا مطلب ہے کہتے ہیں نا قطع تعلق کر لے، یعنی الگ الگ ہو گئے. تو یہ حروف چونکہ الگ الگ ہی پروناؤنس کیے جاتے ہیں، الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں کہ یہ کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں. جب آپ نے ان کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، کیونکہ بچے ان کو پڑھنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. اسے پڑھتے ہیں علم، پتہ نہیں کیا پڑھ دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی مکس کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس پہ کوئی حرکات زبر زیر پیش نہیں آپ کو نظر آئے گی. تو اس لیے ان کو الگ الگ رکھ کے ہی پڑھنا ہے. اب میں پڑھتی جاتی ہوں، آپ اسے سنتے جائیے، اور جہاں پر سمجھ نہ آیا مجھے میسج کر سکتے ہیں. الف، اب دیکھیں میں ہر ورڈ کو الگ الگ پڑھوں گی. الف لام میم. اب میں نے اسے کتنا لمبا کیا؟ ہم نے اس مد کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب میں لام پڑھوں گی تو آپ نے اپنے فنگرز کو آہستہ آہستہ کر کے کھولنا ہے یہاں تک کہ پوری 5 فنگرز کھل جائیں. پھر لام کی مقدار پوری ہوگی. پھر میم کی تشدید پوری کرنی ہے 1 سیکنڈ، اور اس کے بعد پھر میم کے لیے فنگرز اپنے اوپن کرنی ہے، یعنی 5 سیکنڈ تک آپ نے میم کو لمبا کرنا ہے. اب میں نیکسٹ ورڈ پڑھوں گی تو اس میں آپ نے فنگرز کو اوپن کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی 5 سے 6 الف مقدار بن رہی ہے اس کی. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. طه طاسیم میم. طاسین یاسین صاد. حامیم عین سین قاف. حامیم. سمجھ آئیے آپ کو انہیں کیسے پروناؤنس کرنا ہے؟ میرا گلا کافی خراب ہے تو بیچ میں کافی جگہ آواز خراب ہوئی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو مد کی مقدار ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے. اوکے الحمدللہ.
تو یہ جو ورڈز ہیں یہ سارے قرآن پاک میں یوز ہوں گے، تو یہی ورڈز ہیں ٹوٹل. اور میرے خیال سے ایک اور بھی آگے ورڈ ہے، اس کی میں نے شاید اسکرین شاٹ نہیں لیا ہوا، وہ بھی پڑھ دیتی ہوں. ہاں 2 ورڈز اور ہیں، قاف نون. تو ٹوٹل صرف یہی حروف مقطعات ہیں. مقطعات مینس کہ ان کو ہم نے الگ الگ رکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو اچھے سے پریکٹس کر لیں گے تو یہ جہاں بھی قرآن پاک میں آئیں گے آپ ان کو ایزیلی پڑھ لیں گے. تو ان کو مکس کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے. اور جو کھڑا زبر ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، اور جو باقی لفظ ہیں جن پہ مد ڈلی ہوئی ہے ان کو آپ نے 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور جس حرف پہ شد ہے اس کی شد کی مقدار کو لازماً مکمل کرنا ہے. اور یہاں پر میم پر ہی شد ہے، تو میم پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی آواز کو ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے، تو وہ آپ کی میم کی آواز بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی کور ہو گیا. اب میں نے آپ کو کچھ قرآن پاک سے ریلیٹڈ باتیں بتانی تھی. اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے پاراز ہیں. سب کو پتہ ہے 30 پاراز ہیں، اور ٹوٹل ہمارے پاس 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ جو ہمارا ایک پارا ہے اس ایک پارے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پہلا حصے کو بولتے ہیں رب. رب کا کیا مطلب ہے؟ کوارٹر ہاف. یعنی اگر میں ایک چیز کے 4 حصے کروں تو اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا، جسے میں 1/4 کہوں گی، تو وہ ایک حصے کو میں بولوں گی رب. ہمیں قرآن پاک میں اکثر 3-4 رکوع کے بعد را، با اور عین لکھا ہوا نظر آتا ہے، اسے بولتی ہیں 1 رب، 1 رب. اور جب ہم نے 1 رب پڑھا، اس کے بعد 1 رب ہم نے اور پڑھ لیا، 2 رب ہو گئے. تو جب 2 رب مل جائیں گے تو اسے ہم کہیں گے اب نصف ہو گیا سپارہ. قرآن پاک نہیں، سپارہ میرا نصف ہو گیا. وہاں پر نون، سواد اور فا لکھا ہوا ہوگا. جب میں 1 رب اور پڑھ لوں گی تو اسے بولیں گے ثلاثہ، یعنی 3/4. ٹوٹل ایک سپارے کو ہم نے کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا؟ 4 پارٹس میں. پہلا پارٹ پڑھ لوں گی تو وہ کہلائے گا رب، 2 پارٹ پڑھ لوں گی تو کہلائے گا نصف، 3 پارٹس پڑھ لوں گی تو وہ کہلائے گا ثلاثہ. اور اگر میں چوتھا اور آخری رب بھی پڑھ لوں گی تو میرا جو سپارہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو نارملی آپ کہیں کہ نہیں پتہ ہوتی. رب کا نہیں پتہ ہوتا، ثلاثہ نہیں پتہ ہوتا. ثلاثہ مینس ایک سپارے کا تیسرا حصہ، یعنی اب آپ کا جو سپارہ ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے. نصف سے کیا مراد ہے؟ سپارہ آدھا ہو گیا. اور رب سے کیا مراد کہ ابھی آپ نے بس 1/4 حصہ اس کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور رب میں ہوتے ہیں رکوع میں ہوتی ہیں آیات سے مل کے رکوع بنتے ہیں، پھر رکوع سے مل کے رب بنتا ہے، پھر رب سے مل کے نصف بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نصف سے ملے گا تو ثلاثہ بنے گا، پھر ثلاثہ میں آپ ایک اور رب شامل کریں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ قرآن پہ کہہ رہی ہوں جو سپارہ ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پورے قرآن پاک کو ٹوٹل 7 منازل میں تقسیم کیا گیا. 7 منزلوں میں قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا. تو اب یہ منزل کا کیا حساب ہے؟ صحابہ کے دور میں ایک صحابی عام طور پہ جتنا قرآن ایزیلی پڑھ لیا کرتا تھا نا، یعنی ایک صحابی عام روٹین میں، اپنی سارے دن کی روٹین میں آرام سے وہ جتنا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اسے ایک منزل کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح صحابہ کرام 7 دنوں میں اپنا قرآن پاک ایزیلی مکمل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ 7 منزلیں، 7 منازل. قرآن پاک کی 7 منزلیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس منزل کس لحاظ سے آپ کو قرآن سپارے کے سب سے نیچے لاسٹ پہ نا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا منزل 1 2 3 4، تو وہ یہی سب ہے منزلیں. ٹھیک ہے. وہ اس لحاظ سے ہیں کہ صحابی ایک دن میں جتنا قرآن ایزیلی پڑھ لیا کرتے تھے اس کو ایک منزل کا نام دے دیا گیا. اس طرح ٹوٹل قرآن پاک کو اگر ہم ایک منزل روز پڑھیں تو 7 دنوں میں قرآن پاک ہمارا الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. اور ان 7 منزلیں پڑھنے میں بہت اللہ کی حکمت ہے. اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے اور آپ اس نیت سے 7 دنوں میں قرآن پاک کو مکمل پڑھیں اور اس کے بعد اسپیسیفک دعا مانگیں تو وہ حاجت بہت جلدی قبول کی جاتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ بہت شدید بیمار ہے، اسے شدید نظر لگ گئی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو 7 دن تک ہر روز ایک منزل سنائی جائے، اس طرح کے 7 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جائے.
یعنی روز کی ایک منزل سنائی جائے تو 7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. تو اس پیشنٹ کو آپ خود دیکھو گے کہ اس پہ بہت فرق پڑے گا. یعنی وہ قرآن سنے, اس کو سنوایا جائے قرآن کی روز کی ایک منزل میں تقریباً 3.5 سپارے ہوتے ہیں, کسی میں 3 ہیں, کسی میں 3.5 سپارے ہیں, اس طرح سے سپاروں کی ڈویژن ہے. تو وہ جو مریض ہیں یا جو بھی آپ کو بیماری ہے, جو مسئلہ جو پریشانی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کو ریزولو کر دیتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ جو بات میں نے وہ آپ کو بتانی ہے وہ ہے سکتہ. اب سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ بھی ایک طرح سے آپ کہیں کہ قرآن پاک میں وقف کرنے کا طریقہ ہے. وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر آپ کو نشان نظر آتے ہیں, جیسے کہ توئیں لکھا ہوا آتا ہے, جیم لکھا ہوا آتا ہے, میم لکھا ہوا آتا ہے, تو ان جگہوں پر آپ نے رکنا ہوتا ہے. اب رکنے کا کیا مطلب ہے کہ ان جگہ پر آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے, ساکن کرنا ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ ایک سانس میں لمبی لمبی آیتیں پڑھ لے. اس لیے اس کو سانس لینے کے لیے ایک رخصت دی گئی ہوئی ہے کہ وہ ان نشانوں پر سانس توڑ دے اور وقف کر دے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سکتہ بھی ایک طرح سے وقف کا طریقہ ہے. اب میں آپ کو نا میں ذرا اس کی پکچر لے لوں, پھر میں آپ کو شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو میں چاہ رہی ہوں سمجھ صحیح طرح سے آ جائے. بس میں پکچر لے کے شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ کو انشاءاللہ میں ابھی سمجھا دیتی ہوں. بس ایک سیکنڈ. جی پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس پکچر میں جیسے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سورۃ کہف کی پہلی آیت میں ہی آتا ہے قیواجا قیجیما. اب سکتہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سانس کو روک لینا ہے, سانس توڑنا نہیں ہے. وقف میں کیا ہوتا ہے, سانس توڑ لیتے ہیں, مبین اور سانس لے لیا, سانس توڑ دیا. لیکن سکتہ میں کیا ہوتا ہے کہ سانس نہیں توڑتے, سانس وہی رہے گا, آواز بند ہو جائے گی. جس طرح قیواجا قیجیما. قیواجا کیا ہے کہ میں نے سانس نہیں لیا, میرا سانس روکا ہوا ہے, بس میں نے آواز کو بند کر دیا, 1 سیکنڈ میں رکی اور پھر میں نے اگلا ورڈ پروناؤنس کر دیا قیجیما. تو ٹوٹل قرآن پاک میں صرف 4 ہی جگہ سکتہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ ہے سورۃ قیامہ میں آتا ہے اسی طرح نا قرآن پاک میں لکھا, جس طرح میں نے آپ کو پکچر شیئر کی ہے نا, سیم اسی طرح قرآن پاک میں لکھا ہوا آتا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ سکتہ کرنا ہے. اس کا مطلب سمجھا رہی ہوں آپ کو کیا ہے. اب اس کو پڑھیں گے من راق. اب یہ قاف پہ میں نے واس کو کیوں ٹکرایا, قاف قطب جد قلقلہ کا حرف ہے, اس لیے میں نے کہا راق. اور یہ را پر پڑھی جائے گی کہ باریک پر, پر مطلب موٹی, کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آپ کے سارے قواعد ریوائز ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. من راق. من اس پہ اچھا اگر میں سکتہ نہ کروں تو کیا ہوگا, یہاں پر یہاں پہ ہو رہا ہے اخفا, من راق, لیکن یہ غلط ہے. یہاں پر میں اخفا نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پہ سکتہ ہے, اور جہاں سکتہ لکھا ہے وہاں پہ سکتہ کرنا جائز ہے. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. پھر سدھر ایسا ہے کہ آپ لیو کر کے دوبارہ آ جائیں. تو سکتے کا کیا طریقہ ہے, سانس نہیں توڑنا, آواز بند ہو جائے گی, 1 سیکنڈ روکیں گے, پھر نیکسٹ ورڈ پروناؤنس کریں گے من راق. اسی طرح سورہ یاسین میں آتا ہے مما رقادینا ھذا. مرقادینا ھذا اکٹھا پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے, مرقادینا سانس نہیں توڑا, سانس ادھر ہی ہے, پھر رک کے ھذا. اسی طرح سورۃ مطففین میں آتا ہے بل ران. اب یہاں پہ بھی را پر پڑھا جائے گا. تو بل کے بعد میں نے 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے پوز دیا اور پھر میں نے نیکسٹ ورڈ ادا کر دیا. تو ٹوٹل قرآن پاک میں 7 جگہ ہی
سات کہہ رہی ہوں 4 جگہ پر، صرف 4 جگہ پر اس طرح سے سکتے آتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. اوکے جی. نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے، ہاں جی، ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں آتا ہے. اب مجھے اس کی آیت بھول گئی ہے، میں آپ کو ورڈ بتا دیتی ہوں تو انشاءاللہ میں پھر گروپ میں سینڈ کر دوں گی کہ وہ کس جگہ پر ہے. ورڈ ہے مجریہا، میم زبر جی، مج را زیر ری، را کھری زیر ری. اصل میں تو اس کو کیسے ہی پڑھیں گے نا، را کھری زیر ری، مجری ہا زبر الف ہا، مجری ہا. لیکن یہ پورے قرآن میں واحد حرف ہے جسے مجری ہا نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے مجرے ہا. جیسے کہتے ہیں قطرے بارش کے قطرے، برے بڑیے کی طرح پڑھتے ہیں، بے جس طرح بے پڑھتے ہیں اردو میں، اسی طرح یہ پڑھا جائے گا مجرے ہا. مجری ہا نہیں پڑھنا. یہ واحد ورڈ ہے پورے قرآن پاک میں جسے ہم نے، اس کو بولتے ہیں امالہ کرنا، اسے امالہ سے پڑھیں گے، مجری ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجرے ہا. اگر یہ مجھے مل جاتا تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتی، لیکن چلے میں گروپ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی آیت نمبر سینڈ کر دوں گی. یہ سمجھ آ گیا جو میں نے ابھی بتایا؟ یہ ایک ہی ورڈ آئے گا قرآن پاک میں، اور جب یہ آئے گا تو وہاں پر ہم نے اس پہ امالہ کرنی ہے، مج رے ہا کر کے اس کو پروناؤنس کریں گے. اس کی سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ آئی تھنک میں سب کچھ کور ہو چکا ہے الحمدللہ. بس موٹی موٹی سی باتیں بتا دوں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا کسی بھی حالت میں، ٹھیک ہے. خرا زبر کھری زیر الٹا پیش کو ہم نے لمبا کرنا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے. تنوین اور نون ساکن کا جو حکم ہے، جو اس کی آواز ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور جس نون پر شد آ جائے، جس میم پر شد آ جائے، اس کو ہم نے ناک میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو ایک دفعہ نا جلدی سے وقف کا طریقہ بھی بتا دوں، کیونکہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وقف آتے ہیں کافی جگہ پر، تو اگر میں جلدی سے آپ کو وقف کا طریقہ بھی گو تھرو کروا دوں، ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک طرح سے آپ کہیں کہ یہ سارے کا سارا جو پورشن ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کل میں پھر آپ کا ایک مختصر سا چھوٹا سا آپ کہیں کہ ٹیسٹ رکھ لوں گی. ہاں مل گیا. سورۃ ہود کی آیت نمبر ہے آئی تھنک 11 یا 12. یہ سورۃ ہود میں آتا ہے مجریہا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. سورۃ ہود کی آیا نمبر ہے جی 41، ٹھیک ہے. سورہ ہود کی آیا نمبر 41 میں ورڈ آتا ہے مجریہا. میں آپ کو بلکہ دکھا ہی دیتی ہوں. سورہ ہود آیت ہے جی 41. ہاں جی مل گیا. بس میں آپ کو اسکرین شیئر کرتی ہوں اس کی، کیونکہ ایک دیکھ کے جو انسان کو سمجھ آتی ہے نا وہ زبانی نہیں آئے گی. آپ کو اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جی میں نے یہ دیکھا ہوا ہے. اسکرین شاٹ جی، یہ دیکھیں. یہ دیکھیں بالکل لاسٹ اس پیج کا جی، یہ ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اب اس کو مجریہا نہیں پڑھنا، مجریہا. بس یہ ایک ہی ورڈ ہے جو سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے. انڈرسٹینڈ کلاس؟ جی آپ بھی. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اب ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ وقف کا بتا دوں، مجھے جلدی سے آنسر کریں، پھر ہم اس کو ایک دفعہ سے گو تھرو کرتے ہیں. وقف کا بیان میسج پہ چاہے رپلائی کریں یا جیسے بھی جلدی سے مجھے بتا دیں. جی ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ بس اس کو گو تھرو کر دوں، پھر جو ہماری کلاس کا سلیبس ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہے. اچھا، جن کے پاس وہ پی ڈی ایف ہے اس کا پیج نمبر وہ نکال لیں جی 53، اور باقیوں کا میں یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں. میں بھی آپ کو اسے شیئر کر دیتی ہوں. اگر کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تو کلاس آپ دوبارہ آ جائیے گا. اوکے جی،
یہ میں نے پیج شیئر کیا آپ کے ساتھ, ابھی شو ہو جاتا ہے آپ کو جی. اگر تو آپ نے وہ قاعدہ کھولا ہوا ہے تو اس قاعدے کا پیج نمبر ہے 53. اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں تو زیادہ ایزی رہے گا آپ کے لیے. اب کیا ہے کہ اگر آخری جو حرف ہم کوئی لفظ ادا کر رہے ہیں اور اس کے آخر میں زبر ہے, تو اس زبر کو ہم نے اس پہ وقف کریں گے تو وہ زبر ہم نے اس کو ہم نے ساکن میں بدل دینا. جس طرح لفظ ہے جعل, تو جب میں نے جعل پہ وقف کیا تو میں پڑھوں گی جعل, یعنی آخری حرکت کو میں نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آخری حرف پر زیر ہے, زبر ہے, زیر ہے یا پھر پیش ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ جب میں نے اس کو ادا کیا تو میں نے آخری حرف کو ساکن کر دیا. مثال جعل ہے, جب میں نے اسے وقف کیا تو میں نے پڑھا جعل, ساکن کر دیا آخری حرف. اسی طرح ورڈ ہے ایبلی, ایبلی کے لاسٹ آخری حرف پر ہے زیر, جب میں نے اس پہ وقف کیا تو میں نے پڑھا ایبل, ساکن کر دیا. آخری حرکت کو میں نے نہیں پڑھا. اور اگر آخری حرف پر پیش ہے, جیسے میں پڑھوں اوخارو اور میں اس پہ وقف کیا تو کیا بنے گا اوخر. اچھا جی, تو ابھی ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ زبر زیر یا پیش ہے اس حرف پر جس پہ میں وقف کرنا چاہ رہی ہوں, تو میں نے آخری حرکت کو پروناؤنس نہیں کرنا بلکہ اس کو میں نے ساکن کر دینا ہے. دوسری, اس کو آپ پوائنٹس بنا کے چاہے لکھ لیں, ایزی رہے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آخری حرکت پر دو زبریں آ رہی ہیں, جیسے لفظ ہے جانفن, جانفن دو زبریں ہیں, تو اس دو زبر کو میں نے ایک الف میں بدل کے الف مدہ بنا دینا ہے. جیسے جانفن سے میں کیا بنا دوں گی جانفا, فا زبر الف, فا الف مدہ بن گیا. تو دو زبر کی تنوین پہ جب بھی میں نے وقف کرنا ہے میں نے اس کو الف مدہ بنا کے وقف کرنا ہے, جانفن سے جانفا. انڈرسٹینڈ؟ اوکے, یہ تھی دو زبر کی کہانی. جب آئے گا دو پیش یا پھر دو زیریں, تو میں نے ان کو ویسے ہی ساکن کرنا ہے جس طرح سے میں اپنے باقی زبر زیر پیش کو ساکن کرتی ہوں. جیسے میں اگر آپ کو کوئی مثال دوں اس کی کہ اس کو میں نے کیسے ساکن کرنا ہے, آپ کو مجھے ورڈ مل جائے. جیسے لفظ ہے قومن, میم دو پیشمن, قومن. اب میں نے اس پر وقف کرنا ہے تو میں کیسے پڑھوں گی قوم, یعنی میم میں ساکن کر دوں گی. اسی طرح سے اگر میرے پاس دو زیریں آ جاتی ہیں, اب مجھے دو زیروں کی, ہاں جیسے یہ ورڈ ہے یومن, تو میں نے جب وقف کیا تو میں نے کیا پڑھا اس کو یوم. لیکن اگر آئے گا یومن تو کیسے پڑھوں گی یوما. انڈرسٹینڈ؟ صرف دو زبر کی تنوین کو میں نے ایک الف سے بدل دینا ہے, باقی سب کو میں نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے بن گئے 3 پوائنٹس. چوتھا پوائنٹ کیا ہے, اگر آپ کے پاس کسی حرف کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے. اب گول تا پہ چاہے دو زبریں ہیں, چاہے دو زیریں ہیں, چاہے دو پیشیں ہیں, چاہے خالی زبر ہے, خالی زیر ہے, خالی پیش ہے. ٹھیک ہے, چاہے زبر زیر پیش ہے, چاہے تنوین والی کوئی حرکت ہے, ہم نے اس گول تا کو ہر حال میں ہا سے بدل دینا ہے. جیسے یہاں پہ مثال لکھی ہوئی ہے باقاراتن, باقاراتن. اب دو زبریں ہیں نا تو اس کو باقاراتا, اس کو باقاراتا نہیں پڑھنا کہ میں اس کو ایک الف میں بدل دوں, نہیں, چونکہ گول تا ہے نا اس کو ہم نے ہاں میں بدل دینا ہے. باقارہ. سفاراتن یا سفاراتن, تو اس کو چینج کر دیا سفارہ. گول تا میں کیا کرنا, اس کو گول ہاں میں بدل دینا ہے. یہ آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے. حسنتن تھا تو حسنہ, اس میں نہیں دیکھنا کہ اس پہ دو زبریں تھیں یا نہیں تھیں, بس گول تھا تھی تو چینج ہو گئی گول ہاں میں. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ ہے جو لفظ پہلے ہی ساکن, جیسے فرغب, وہ ساکن ہی رہے گا فرغب, اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کلاس آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی آپ کی سمجھ آ اوکے. گئی. لاسٹ بات کہ اگر حرف کے آخر پر کھرا زبر ہے, جیسے لفظ ہے قولا, کھرا زبر ہے, کیا ورڈ ہے قولا. اچھا, اس کی بھی اسکرین شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ. ورڈ ہے آپ کے پاس قولا. اب قولا پہ جب ہم نے وقف کیا تو یہ قولا کا قولا ہی رہے گا, اس کو چینج نہیں کرنا, یہ جو کھڑا زبر ہے وہ کھڑا زبر ہی رہے گا.
لیکن اگر کھڑی زیر ہے، جیسے لفظ ہے بھی، تو بھی جب چینج ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ بھی. اچھا یہ بات میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں، کنفیوژن ہے اس میں، دھیان سے سنیں. دو باتیں بتا رہی ہوں. ایک بات میں نے بتائی کہ اگر کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس کھڑا زبر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چینج نہیں کرنا. جیسے قولا تو وقف کیا، قولا سیم رہے گا. دوسری بات، اگر تو کھڑی زیر ہے کسی حرف کے جیسے یستحیی، تو وقف میں بھی یہ کھڑی زیر ہی رہے گی، یستحیی ایسی ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا بھئی یہ دو باتیں سمجھ آ گئی آپ کو. تیسری بات، اگر تو جو کھڑی زیر ہے وہ ہا کے نیچے ہے، گول ہا کے نیچے ہے، جیسے بھی ہی، تو وہ وقف میں کیا ہو جائے گا؟ بھی. اسے ایز اٹ از نہیں پڑھنا. یہ پوائنٹ آپ نے یاد، یہ اس کی استثنائی حالت ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. خورا زبر خوری زیر ویسے ہی رہے گا، اس وقف کی صورت میں یہ ویسے ہی پڑھی جائیں گی. لیکن اگر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو وہ ہا کے نیچے کھڑی زیر نہیں پڑھی جائے گی، بھی ہی نہیں ہوگا، بھی ہی ہو جائے گا. اسی طرح الٹا پیش رہ گیا، اس کی ہم نے بات ہی نہیں کی. الٹا پیش چاہے ہا پر آئے چاہے کسی بھی حرف پر آئے، اس نے ساکن ہو جانا ہے. الٹا پیش اگر واؤ پر آ جائے، بالکل لاسٹ لائن ہے اس پیج کی، اگر الٹا پیش واؤ پہ آ جائے تو وہ بھی جیسے کھڑا زبر اور کھڑی زبر اپنی اصلی حالت میں قائم رہی تھی نا، وہ بھی اصلی حالت میں قائم رہے گا. جیسے لیتستوو، تو یہ لیتستوو ہی رہے گا. اب میں اس کو دوبارہ سے پوائنٹ پہ بتاتی ہوں، دوبارہ سے سنیے. کھڑا زبر والا دوبارہ سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. پہلے نمبر پہ پہلا پوائنٹ آپ لکھیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ہا کے علاوہ جس بھی حرف پر آئے گا وہ اپنی حالت میں قائم رہے گا. جیسے قولا تھا تو قولا ہی رہے گا، یستحیی تھا تو یستحیی ہی رہے گا، لتستوو تھا تو لتستوو ہی رہے گا. لیکن اب اگلا پوائنٹ، اگر کھڑی زیر، الٹا پیش ہا پر آ جاتا ہے، ہا پر آ جاتا ہے تو پھر اپنی حالت پہ قائم نہیں رہے گا بلکہ ساکن ہو جائے گا. اب سمجھ آ گئی ہوگی میرے خیال سے. ہا والا کیس، جی آپ ہاں ہا والا کیس الگ رکھ دیں اور جو باقی حرفوں والا کیس ہے وہ الگ رکھ دیں. اسی طرح گول جی تا، آپ ٹھیک ہے، اسی طرح گول تا والا کیس بھی الگ رکھ دیں کہ گول تا آ گئی ہے نا تو پھر دو زبروں کو بھی نہیں دیکھنا، گول تا نے گول ہا میں ہی بدل جانا ہے ہر حال میں. لیکن اگر ویسے ہی کسی حرف پر دو زبریں ہیں تو وہ ایک الف میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل تھا آپ کا وقف کا بیان. اب آپ کا جو سلیبس ایک بنایا گیا تھا ایک ویک کے اکارڈنگ، جس میں بیسک باتیں تھی، الحمدللہ وہ ہمارا سارا کور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.